السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا، پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ آج کی جو ایک اپڈیٹ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد پر ایک بل پیش کر دیا گیا ہے۔ بل سینیٹر عبدالقادر نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی چیف جسٹس سمیت ججز کی جو تعداد ہے وہ 21 ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جو قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا تھا حکومتی ارکان کی طرف سے، بلکہ میرے خیال میں حکومتی ایم این اے کی طرف سے، اس میں جو ہے تعداد 23 جو ہے ڈیزائریبل بتائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے سیاسی حرارت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہاؤں پر ہے، اور تحریک انصاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر بزد ہے۔ آج بات کریں گے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر بزد کیوں ہے۔ محمود اچکزئی نے آج قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ ملکی حالات سدھارنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آئین کی بحالی کے لیے سب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بات کرتے ہیں بار بار کہ آئین کی بحالی کے لیے سب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور انہوں نے ایک اور بھی فلور پہ، قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک بات کی۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف بظاہر مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن پھر پیچھے سے چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں، انہوں نے آج جو صحافیوں سے بات کی ہے جو ہم تک پہنچی ہے مبینہ طور پر، انہوں نے کہا جی 9 مئی جو ہے نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے۔ نواز شریف 4 امپائرز کے باوجود، پوری فیسیلیٹیشن کے باوجود پاکستان میں بری طرح ہار گئے، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جی کیا مولانا فضل الرحمان موجودہ حکومت کا ساتھ دیں گے، کیونکہ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب گئے ان کو ملاقات کرنے کے لیے، اور آج ایک دعویٰ جو کیا ہے کہ کیا مہنگائی کم ہونے، جو مہنگائی کم ہو رہی ہے اشاریہ 9.6، انہوں نے کہا جی اس کی ریشو 9.6 ہو گئی ہے۔ تو ایسے مسخہ خیز بیانات جب حکومتیں دیتی ہیں تو غصہ بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آج ڈسکس کریں گے کہ حکومتی دعووں میں کتنی سچائی ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ انعام شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو جی، عبدالباسط خان صاحب صاحب ویلکم ٹو دا شو، اور خالد منصور افریدی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں جو آج بل پیش کیا ہے؟ یہ سینیٹر کوئی عبدالقادر ہیں، انہوں نے ذاتی بل پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 20 ججز کی تعداد جو ہے 20 کر دی جائے، تو 17 سے 20 کرنے کی انہوں نے بات کی ہے، اور کہا کہ جی اس کا اگر چیف جسٹس کو ملا دیا جائے تو وہ 21 ہو جائیں گی۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پہ انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کر پائیں اور عوام تک بالکل صحیح آگاہی پہنچا پائیں۔ کاشف بھائی اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہم نے آئین کو تو بالکل اس طرح ٹوسٹ کر لیتے ہیں جس طرح مرضی ہماری ہوتی ہے۔ موم کی ناک۔ اب آپ کل کو کہیں گے نہیں 21 نہیں، یہ 21 کے بجائے ہم 25 کر دیں، 25 کے بجائے 27 کر دیں، تو دس از این آن گوئنگ سٹوری۔ مطلب کسی جگہ پہ تو آپ کے اندر کوئی ٹھہراؤ ہونا چاہیے، مطلب کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے۔ یہ تو آئین مطلب جو 73 کا جو آئین کنسنسس کے ساتھ بنا تھا، سب لوگوں کے کنسنسس کے ساتھ بنا تھا، سب پارٹیز کے کنسنسس، اس کی تو حالت ہی بگڑ گئی ہے۔ مطلب وہ تو بالکل ہی آئین کے اندر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اسی لیے جب 1973 میں بنا تھا تو اس کے اوپر جس کی جو تعداد تھی میکسیمم، اس کو اوپن رکھا گیا تھا کہ حالات اور واقعات کے ساتھ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو چینج کر سکے۔ سر دیکھیے، آپ جب ترامیم شروع کر دیتے ہیں نا، یہ 18ویں ترمیم، 19 ترمیم، 20 ترمیم، مطلب یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کے اپنے کوئی آبجیکٹیو ہوتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی ایسی آئین میں ترمیم کی گئی ہے جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ This is the main point. حالانکہ آئین کے اندر جو پہلی 40 شکیں آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے وہ عوام سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ عوام کس حال میں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا کے اندر ہماری جگ اسائی ہوئی ہے، جب بھی ہمارے پاس کوئی باہر سے آتے ہیں یا ہماری ٹیمز باہر جاتی ہیں
وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے آئے ہیں اور یہ ہمارے سے اچھے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے سے مہنگی کاروں میں آ رہے ہیں، ہر طرح کی ان کے پاس عیاشی ہے، پروٹوکول ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 21، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کل کو یہ 27 اور 27 کے بعد 35 اور اچھا شیخ آن صاحب گوئنگ ایک سٹوری ہے۔ مختصر جواب دے دیجئے، جو ابھی تک جو فیکٹس اینڈ فگرز آئیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے 70% کیسز جو پینڈنگ ہیں، جن کی یہ بات کرتے ہیں، جن کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ لوئر کورٹس میں ہیں، ویراز چند پرسنٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں، باقی 70% جو لوئر کورٹس میں ہیں، 18% ہائی کورٹس میں ہیں، اور اسی طرح جو ہے اپلیٹ کورٹس میں ہیں۔ تو سپریم کورٹ سے پہلے آپ نہیں سمجھتے کہ لوئر کورٹس میں ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے تھی؟ کاشف بھائی ہم نے یہ پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، ہم نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ پروگرام میں، کی تھی تو آج پھر بل آ گیا، کیا ہم نے پھر اس وقت گفتگو کی تھی کہ یہ لوور کورٹس کا ایشو ہے۔ پاکستان کا اگر رینکنگ بھی آپ دیکھتے ہیں 139 نمبر ہے ورلڈ کے اندر، تو وہ ٹاپ کی جوڈیشری پہ نہیں ہے، وہ ہماری نیچے کی جوڈیشری کے کیسز جو پینڈنگ چلے آ رہے ہیں اور جو پائل اپ ہوتے چلے جاتے ہیں، بچہ اس کیس کو لڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دادا بن جاتا ہے، اس وقت تک وہ کیس چلتے ہیں اور اس کی فیصلہ جائیداد نہیں ہوتا، بالکل مطلب وہ ایسی ایک آن گوئنگ سٹوری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جائیداد بھی بک جاتی ہے، اس کے اندر اولاد بھی چلی جاتی ہے، مطلب بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ان کورٹس کے اندر ہمیں ججز بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے جو ہمارے ججز محترم وہی ابھی بات ہے بیٹھے جو ہوئے آپ کر ابھی رہے جو ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو سر اب کام اپنا تھوڑا سا عوام تیز کی کرنا چاہیے۔ ویلفیئر کے جو ریلیونٹ جو ہے قانون سازی، اس کی بات ہے نا جی، وہی آپ جو بات کر رہے تھے۔ بس اب کیسے دیکھتے ہیں یہ ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے؟ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، اور جو میں نے آپ کو بھی تھوڑا سا دیا ہے، جو ناقص میری معلومات تھی، کہ 70% جو کیسز پینڈنگ ہے وہ لوئر کورٹس میں ہیں، ویئر ایز اس میں تو میرے خیال کو 5-7% ہے، میں کنفرم نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے 2 دن پہلے کسی نے بتایا تھا کہ بہت کم ریشو ہے جو سپریم کورٹ میں ہے۔ تو وہاں پہ آپ اس کو صرف وہاں پہ تعداد بڑھا رہے ہیں، تو نیچے لوئر کورٹس میں کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ججوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ایسے معاملات نہ ہوتے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشری کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خاص طور پہ کہ کئی ایسے فیصلے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہے، حکومت بھی خوش نہیں ہے، اور یہ سلسلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ سلسلہ اس وقت سے جب سے الیکشن کا اعلان ہوا تھا۔ تو پرانے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ ایک اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ ہماری ایک واحد ہوپ تھی کہ جو ہمیں انصاف فراہم کریں گے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اب یہ نہیں طے پایا کہ جو ججز بڑھائے جائیں گے، کیا وہ ججز جو ہے ایڈ ہاک لیے جائیں گے مزید، یا جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ ایڈ ہاک ججز کے اوپر بھی کافی ریزرویشن تھی، کچھ جس نے اتفاق نہیں کیا، کیا وہ ریگولر ججز بھرتی ہوں گے۔ لیکن باہر کیف یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ان حالات میں یہ بڑھائی جا رہی ہے بات ججز کی، یہ کم از کم اس وقت جو ہے ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے، اور یہ اس وقت چونکہ اقتدار میں ہے حکومت ہے، اب کل کوئی بھی اور بھی اقتدار میں ہوگا، آج جو کچھ یہ بوئیں گے کل یہی پھر کاٹیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی سینٹی شوڈ پریویل، اور اس کے لیے کوئی ایسا لائے عمل تو ہونا چاہیے سیاسی پارٹیوں کے مابین کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہو جو بخوبی اور بہت عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ طے ہو جائے۔ لیکن جو اس وقت موو بھی چل رہی ہے وہ بھی ایسی چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کسی ایک کنسنسس پر پہنچیں آ کے، اور یہ جو ججز ہیں اس کے بارے میں جیسے علی ظفر نے بھی آج کہا کہ یہ جوڈیشل کو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں یہی اعتراضات کر رہے ہیں۔ ظاہر ایک ہنگامہ ہوگا، اپوزیشن ہوگی، پارٹیوں کا یہی مقصد ہے کہنے کا جب وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے کہ یہ جو اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں، ایک ججوں کی جو اکثریت ہے وچ از جو کہ ان کے خلاف فیصلے دے رہی ہے، وہ اقلیت میں آ جائیں تاکہ دوسرے تو دس از ناٹ فیئر ان کیس اگر یہ ان حالات میں جا رہے ہیں۔ بلکہ گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ، گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، گورنمنٹ نے ٹیبل کر دیا ہے، تو لہٰذا اب یہ کسی نہ کسی گڑبڑ تو کاشف بھائی بیٹھے گا نا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے، اسپیشلی نون لیگ جب حکومت میں ہوتی ہے تو ان کے خلاف جب فیصلے آتے ہیں تو چیف جسٹس کوئی بھی ہو، ججز کوئی بھی ہوں، وہ اس کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، بلکہ چینلز پر آ کر ایون ہم نے 1 سال پہلے قومی اسمبلی میں بھی دیکھا کہ ججز کے خلاف زبان بولی گئی، ان کے خلاف توہین آمیز جو ہے باتیں کی گئیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی مہذب ریاست میں
یہ چل سکتا ہے زیادہ جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ظاہر ہے کہ وہاں کہتے ہیں ان کو ایگزیمپشن ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں جو کچھ مرضی کہہ لیں، لیکن پارلیمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ ایک بڑا ایک اہم ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے. چاہے ہماری پارلیمنٹ اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے، اتنی پارلیمنٹ افیکٹو نہیں ہے، لٹریسی ریٹ بہت اس میں کم ہے، ڈسپائٹ آل دیٹ پارلیمنٹ تو ہے بار کے وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں. لیکن اب اس کا مطلب جو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہاں سے آپ ایسی ابیوزو لینگویج کریں یا ایسی جس سے کہ مزید ملک میں انتشار پیدا ہو. لیکن کاشف اگر فرض کریں آپ سپریم کورٹ ایپکس کورٹ ہے اس کے بارے میں کوئی باتیں کرتے ہیں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کس کے پاس جائیں گے آپ؟ تو آگے تو راستے سارے مسدود ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ایک بہترین راستہ وہی ہے کہ کنسنسس ہونا چاہیے. جو ایک انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا انہوں نے بے نظیر صاحب مرحومہ نے اور ساتھ میاں صاحب کے، تمام پارٹیز کا ایک میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، ملنے بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا اتفاقی ہے یا ایک جو ڈسینشنز ہے یا جتنی یہ اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے جو معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو روکا جائے، بند ہونا اس چاہیے. کو روکا بند ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی افریدی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ 21 ججز کی آج ایک بل آ گیا ہے اور اس سے پہلے قومی اسمبلی میں لاسٹ ویک انہوں نے 24 ججز کا فرمائش کی تھی. تو یہ ٹرینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے؟ اور ایک صاحب تو جو ہے نور عالم صاحب وہ تو جو بل لے کے آئے ہیں اس میں تو انہوں نے کہا کہ جی توہین عدالت کو بھی ختم کر دیا جائے. تو پھر عدلیہ جو ہے اپنی ریٹ کیسے قائم کر سکے گی؟ جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا اور میں ایگری کرتا ہوں. آپ کو ایک مشہور واقعہ یاد ہوگا جب یو کے میں سیکنڈ ورلڈ وار پہ کافی بمباری ہوئی تو چرچل نے کہا کہ جا کے دیکھ کے آئیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس ہمارے قائم ہے، تو وہاں کہہ رہے وہ بمباری ہو گئی. آخر میں انہوں نے کہا کہ جا کے جوڈیشری دیکھ لیں اور جج صاحبان ہمارا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف مل رہا ہو رہا ہے کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری جوڈیشری قائم ہے اور عدالتیں چل رہی ہیں تو انگریز قوم کو دنیا میں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. اور پھر دنیا نے دیکھا کیسے تو ہٹلر کو شکست ہوئی. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے صرف آج کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ سال اور کئی دہائیوں سے جوڈیشری جو ہے وہ کنٹروورشل ہوئی ہے. اور جوڈیشری نے وہی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو اپنا کور کام ہے جو کہ نیچے ماسس کو عوام کو انصاف کی فراہمی اس پہ تو فوکس رہا نہیں. اور عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی اکھاڑا بن چکی. آپ لوور جوڈیشری میں کوئی ریفارم کی بات نہیں کرتا، وہاں پہ لاکھوں کے کیس پینڈنگ ہے، وہاں پہ 70% کیسز 70 کیسز پینڈنگ ہے. اور وہاں پہ گزشتہ سال فیصلے آئے تو جو بری ہوئے لوگ وہ مر چکے تھے پہلے ہی جیل. تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ عام عوام اور عام بندے کو تو انصاف نہیں مل رہا ہے. ہاں اگر انہوں نے پھر ریفارمز کرنی ہے تو بجائے تعداد بڑھانے کے سپریم کورٹ کو ایسا کیا جائے کہ کرمنل کیسز کے لیے علیحدہ سپریم کورٹ کا قیام کیا جائے. اور جو کانسٹیٹیوشنل ہے، جو جہاں پہ انہوں نے نشان لینا ہے، جہاں پہ انہوں نے وزیر اعظم کو حکومت سے نکالنا ہے، اس کے لیے علیحدہ ایک کانسٹیٹیوشنل That's what they are going to do. یہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ ایسا کچھ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ لانا چاہ رہے ہیں. دوسرا سر اس میں جو بیسک بات ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومتی نمائندے یا سیاسی نمائندوں میں ججز کے اپوائنٹمنٹ میں ان کا رول کیا ہے. رول نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ دیکھیں نا جس طرح آرمی چیف لگتا ہے تو فوج کے اندر سی کور کمانڈر کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں آرمی چیف کے ثوابدید پہ ہوتا ہے. تو یہ جو چاروں ہائی کورٹ کے یا پانچوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور 3 سینئر جج کی کمیٹی ہیں اور وہ انڈکشن بھی کریں وہ پروموشنز بھی کریں. آپ جب وہ سیاستدانوں کے ہاتھ اپوائنٹمنٹ دیں گے، سیاستدانوں کے ہاتھ انڈکشن دیں گے تو وہ عدالتیں تو سیاسی اکھاڑا ہی بنے گی. ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے گی کہ میرے جو جج صاحبان ہیں وہ جا کے انڈکٹ ہوں تاکہ میرے حق میں فیصلے ہوتا رہا نا ماضی میں ہائی کورٹس میں ہوتا رہا نا. ہوتا رہے. آپ کی میں بات نہیں کرتے کیونکہ آپ جو ہیں وہ سٹنگ ججز ہیں نا جی، کنٹیمپٹ نہ لگ جائے. لیکن یہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کرتے نہیں، نواز شریف بھی کرتا رہا. کینگرو کورٹس کے خطاب لگتے رہے. بالکل شیخ صاحب آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کہ موم کی ناک بنانا چاہتے ہیں ہمارے سیاستدان، ہمارے جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو عوام کی فلاح کے اوپر مبنی قانون سازی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اپنے پولیٹیکل اور میں سمجھتا ہوں کہ مالی جو مفادات ہیں ان کو گین کرنے کے لیے یہاں پہ افسوسناک قانون سازی ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ میں جو ایک ہے کہ ان کو سیپریٹ ہونا چاہیے تینوں کو،
اور ایک دوسرے کے ڈومین میں نہیں گھسنا چاہیے. تو یہ ڈومین میں گھسنے کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا ہے جی. کاشف بھائی مجھے نہیں لگتا یہ ایک دوسرے کی ڈومین میں جاتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیے میں بڑا سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہیں یا جتنی بھی اسمبلیز ہیں صوبائی اسمبلیز ہیں یہ بڑی محترم ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ بہت محترم ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ٹاپ عدلیہ بالکل محترم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہماری عدلیہ اور یہ ہماری جتنے بھی ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یہ اگر صرف اتنا کر دیں کہ آئی پی پیز کے کیا معاہدے ہوئے ہیں ذرا اس کو یہاں کر دیں, اس میں چھپانے والی کیا بات ہے, اس میں کوئی چوری تو نہیں ہے. یہ تو عوام تک, وہ تو سینٹ کی کمیٹی میں گیا, جواب ہی نہیں دیا سر, یہ عوام تک ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے نا. یس, اس میں کوئی چیز چھپانے والی تو ہے وہ نہیں. تو سینٹ کمیٹی میں بندہ چھپاتا تب ہے جب آپ کوئی چیز چیز غلط کر رہے ہو. اگر آپ نے سب کچھ صحیح کیا ہوا ہے اور عوام کی فلاح میں یقینی طور پہ آپ نے عوام کی فلاح میں ہی کیا ہوگا, چلیں تو اس کو ذرا لے آئیں ایک دفعہ قومی اسمبلی میں, اس کو ڈسکس کر لیں. اور اگر اس کو پھر آپ عدالت میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو عدالت میں ڈسکس کر لیں. اس میں تو آپ کو کوئی نہیں نہ روک رہا, اس میں تو آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روک رہی, کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو آپ کام کر سکتے ہیں, اس کو کر دیں. جدھر مہنگائی کی بات آتی ہے ادھر ہم لوگ یہ سننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی, پاکستان کی مہنگائی امریکہ سے کم ہے. ارے بھائی امریکہ کی آبادی, امریکہ کی انکم لیول ہمارا انکم لیول کو مقابلہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے غریب کو ہم یہ فنڈ دے دیں گے, اور ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے سوئی گیس کے بل چپ کر کے 7 روپے یونٹ بڑھا دیا گیا ہے. ساتھ ہی ہمیں سننے کو ملتا ہے ایل پی جی بڑھا دی گئی ہے. یہ ایسی چیزیں جو عوام جائیں تو جائیں کہاں. دودھ کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے, وہ عام دودھ جو ہم ڈبے کا چھوٹا پاؤ والا پیکٹ تھا جو بڑے آرام سے 30 روپے کا مل جاتا تھا, اب غریب آدمی وہ 50 روپے کا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ تمام حکومتیں ہی چاہتی ہیں کہ وہ جو شترے بے مہار کی طرح جو بھی کرنا چاہیں کریں, عدلیہ ان کو روکے بھی نہ؟ سر مطلب ہمارے یہاں نا اخلاقیات تو ختم ہو گئی ہیں. یورپ کے اندر کم از کم کوئی غلط کام کرتا ہے نا اس پہ ہاؤٹنگ ہوتی ہے, شاؤٹنگ ہوتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی سیٹ ریزائن کر جاتا ہے. ہمارے یہاں تو کر کے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے اور جو تم کر سکتے ہو کر لو. آپ دیکھ لیجئے عوام کی کیا ضرورت ہے کہ اس کسی کے آگے بول جائیں, عوام کی کیا مجال ہے کو بول جائیں. اتنا آئی پی پیز پہ واویلا مچا, آج خاموشی ہے, بالکل پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. بس صاحب, عدلیہ, انتظامیہ, مقننہ, ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ان کو دے شوڈ بی سیپریٹڈ اور ان کے ڈومین میں آپ نہیں گھس سکتے ایک دوسرے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ, ظاہر ہے کہ عدلیہ محترم ہے سب کے لیے, وہ لوئر جوڈیشری ہو, جو اپیکس کورٹ ہو, اور مقننہ بھی مقدم ہے, لیکن مقننہ کو خراب کرنے میں, بے توقیر کرنے میں ان سیاستدانوں کا ہی ہاتھ ہے کہ جس قسم کا سٹف پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور جو کچھ حرکتیں ہم دیکھتے ہیں, جو زبان استعمال کی جاتی ہے. اور انتظامیہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہے کہ انتظامیہ کو گورنمنٹ نے ہی یوز کرنا ہے. تو یہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر تھرو مقننہ پارلیمنٹ جو ہے لیجسلیٹر کے تھرو حاوی ہونے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ یہ جو ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی کتنی جمہوریت ہے, یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. کچھ پارٹیز موروثی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایوری باڈی نوز اباؤٹ دیٹ. موروثی جہاں ہوتی ہے تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک سیاست کا انداز بھی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے باپ کے بعد بیٹا آتا ہے, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے, یہ ایک سلسلہ چل نکلتا ہے آگے. اس میں یا قابلیت ہے یا تعلیمی قابلیت ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں, وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں آگے. تو لہٰذا جب یہ سٹف ہمارا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو پارلیمنٹ میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ پارٹیز ہیں کئی سالوں سے مسلسل وہ رول کرتی آ رہی ہیں. تو ان کے جو لوگ ہیں, لیڈر ہیں, ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاشف کہ وہ اپنے فوائد کے لیے کام کرتے ہیں. کچھ سڑکیں بنانی ہوتی ہیں, کچھ پل بنانے ہوتے ہیں, اوور ہیڈز بنانے ہوتے ہیں, ان چیزوں کے اوپر زیادہ تر ان کی نظریں ہوتی ہیں, فنڈز کے اوپر ان کی نظریں ہوتی ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس ایک ایبلٹیز, قابلیت, لیاقت, جیسے آپ دیکھیں نا کہ سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے, امریکہ میں ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, ساری دنیا میں مثال دیتے ہیں, ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہاں جی وہاں سیپریشن آف پاورز ایگزسٹ کرتی ہے. ہندوستان میں دیکھ لیں آپ, وہاں کے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں دوسرے کے ڈومین میں آپ جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں اس وقت آئیں گی جب آپ اس ملک کے اندر تعلیم کو عام کریں گے, اور تعلیم کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہمارے پائیدار اہداف کی ایک بہت اہم شرط بھی ہے. لیکن کیا آپ خود سوچیں کاشف کہ کیا جو تعلیم ہمارے آلریڈی چل رہی ہے, ہم تو پائیدار
آداب میں یہ کہتے ہیں نا کوالٹی ایجوکیشن، کیا جو ایجوکیشن ہم آلریڈی کر رہے ہیں کیا وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے؟ لٹریسی تو لہٰذا 26% ہے جی، جب تو وہ کیا ہمیں دیں گے اس آگے، میں کیا اپنا بڑھائیں نام گے؟ لکھنے والے بھی شامل ہیں بالکل آج 77 سال کے بعد. بالکل. اب یہ آفریدی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو ہیں تجزیہ کار ہیں، بہت زور دیتے ہیں اس کے اوپر کہ تعلیم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کانسیپٹ ہے اس کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مین چیز جو یہ ہے، اور اس ملک کے سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا، جس کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، چاہے کچھ بھی کہیں. لیکن نانا بس صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کی خواہش بہت اچھی ہے، لیکن کاشف بھائی نانا کرتے پیار ہم تمہیں سے کر بیٹھے. یہ لگ یہی رہا ہے کہ اگر یہ حالات اچھے رئیس صاحب جس طرح چل رہے ہیں آگے، مولانا صاحب بھی جس طرح آگے چل رہے ہیں، دیر از لائکلیہڈ آف کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بریک تھرو آ جائے گا. بریک تھرو اس لیے آ جائے گا کہ آیا جو آپ بات کہتے ہیں کہ خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیسی بات یہ کرنا آگے چاہتے بات کرتے ہیں بس ٹھیک صاحب ہے. ہم جی کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بات ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ ایک تو آ رہی ہے کہ عوام کی ویلفیئر کے لیے یہ حکمران نہیں سوچتے ہیں، لٹریسی کی بھی بات ہو گئی. سیاسی حرارت جو ہے اس وقت انتہاؤں پر ہے، بلکہ آپ اسے پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور وہ بھی اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. اور یہ بتا دیجئے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر مزید کیوں ہیں؟ ہاں جی صحیح کہا آپ نے. اندر کی بات بتانی ہے آپ ہاں وہ اندر کی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو. مجھے بڑا عجیب سا لگا اور بڑا ہی آکورڈ پوزیشن ہوئی جب میں رؤوف حسن صاحب کی کل پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اور وہ اپیل کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ہم مذاکرات ملک کو آگے. اچھی بات ہے، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، لیکن یہ ریکنسیلیشن سیاستدانوں کے درمیان ہونی چاہیے. یہ دیکھیں نا، یہ جو میاں صاحبان ابھی نئی جو حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، جب عدم اعتماد ہوا، وہ بھی تو اسی راستے سے ہو کے آئے ہیں نا. انہوں نے بھی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کی تھی نا. اب وہ وتیرہ پی ٹی آئی والے اپنا رہے ہیں. آخر میں ان کو آپس میں بیٹھنے کا کیا ایشو ہے؟ اچھا پی ٹی آئی والے یہ بھی کہتے ہیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس تو کوئی پاس نہیں ہے، ہم اس سے کیا بات کریں. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے، اور یہی نواز شریف کہتے تھے 2022 سے پہلے. 2018 میں یہ تو جو سسٹم تھا جو بیٹھ گیا تھا، یہ تو اس کے نتائج میں وزیر اعظم بنے، تو ہم ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات نہ کریں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کو جو بات کی وہ فروٹفل بھی ہوئی. کیسے ان کے حکومت ود ان دو تین مہینے میں ان کا خاتمہ معتماد کے ساتھ، اور یہ آ گئے. اور یہ دیکھیں نا، چونچوں کا مربع بن کے تقریباً 13 پارٹیوں نے حکومت بنائی اور انہوں نے 1 سال حکومت چلائی بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں ہی نے ملک کے مسائل کو حل کریں. اگر آج یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں یا ان کے اقتدار کے تھرو آئے ہیں، تو آج پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے. تو یہ جب حکومت آؤٹ سیٹ ہو جائے گی اور ان کی جگہ پی ٹی آئی تو فرض کر فریدی لیتا صاحب یہ جو جمہوریت کرتے ہیں اس کا جنازہ یہ پھر سیاستدار نکالتے ہیں نا، کندھے بھی اس کے جنازے کے ان کے ہی ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، آپ نے 100% بات کی. رسپانسبل ہے وہ سیاستدان ہے. دیکھیں جی، یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو؟ سیاستدانوں نے مل کے کرنا ہے. ان 4-5 جو بڑے لیڈر ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو بھی جیتے ہم اس کی جو مینڈیٹ ہے تسلیم کریں. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ جا کے، آپ دیکھیں نا ابھی ریسنٹلی برطانیہ میں الیکشن ہوئے، رشی سونک جو تھے انہوں نے بڑے اقدامات بھی کہ اکانومی کو بہتر، لیکن جب ہار گئے انہوں نے ایک اسپیچ دی اور مبارکباد دی اور خود اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو آپ ایک آئیڈیل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو جو ہمسایہ ملک ہے اس کی بھی بات کر لیتا ہوں، وہ بھی ساؤتھ ایشیا ہے، ہمارا ہی کلچر ہے. ساتھ آزادی لی، جو جب ابھی الیکشن ہوا تو نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم. نہیں تو آپ اس میں کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی 2022 میں تو وہ تو قانون سازی اے وی ایم کی کر گئے تھے، کچھ بہتری تو ہو سکتی تھی اس سے. یہ شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی 1 کی گورنمنٹ نے ختم کیا نا اس کو. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں نواز شریف کا جب وہ 2017 میں نکالے گئے تو وہ تو یہ بیانیہ بیان نا انہوں نے کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. تو اچھا یہ بھی جو ہے پرسپشن غلط پھیلایا جاتا ہے. نہیں وہ میں تو آپ کی بات صحیح ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب گیلانی صاحب کو نکالا گیا تو نواز شریف کو گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. نہیں وہ تو کالا کوٹ پہن کے گئے تھے خود. ہاں وہ تو یاد ہے وہ. ہاں وہ ایسے ہی. تو ان کو چاہیے تھا کہ عدالت کا کیا کام ہے، وزیر اعظم میمو گیٹ اسکینڈل میں خود چلے گئے. ہم خود نکالیں گے اس کو، وزیر اعظم کو عوام کی ووٹ سے نکالیں گے. آپ کا مطلب ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کے تھرو سب کچھ ہونا چاہیے. شیخ صاحب محمود اچک صاحب نے کہا کہ ملکی حالات سدھارنے کے لیے
اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آئین کی بحالی کے لیے سب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ابھی جوڈیشل مارشل کی بھی بات ہو رہی جو علی ظفر نے کی, لیکن ایک بات انہوں نے بڑی پتہ کی کہی ہے جو کہ اگر کوئی ہسٹری جانتا ہے میاں صاحب کی تو وہ ایگری کرتا ہے ان سے. انہوں نے کہا جی نواز شریف مذاکرات کی بات کر کے پیچھے سے چھرا گھونپ دیتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا. تو یہ ڈیولپمنٹ آپ کیسی دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ سر اچکزئی صاحب باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑی سی ان ڈیپتھ چلے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کریں گے؟ مطلب پبلک کنزمپشن کے لیے تو بڑا اچھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ باختیار ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے. جمہوری لوگ ہمیشہ جمہوری لوگوں سے بات کیا کرتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سب جمہوری میں ہیں؟ اسی پہ آ رہا ہوں, مجھے موقع دیجئے. سر سارا کچھ سیٹل ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بھی بیان دیا تھا, میری حکومت کا تختہ امریکہ نے الٹا ہے. جی انہوں نے کہا تھا یہ امریکہ اس کے پیچھے ہے, یہ سارا کام امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا. ڈونلڈ لو سے وہ معاملہ شروع ہوا تھا. اور آج دنیا کے اندر کہیں بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے, ہمیں سب پتا ہوتا ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا. لیکن شیخ صاحب اس وقت جو غیر معمولی ملاقاتیں تھیں ذرا آپ کو بھی یاد ہوگا سر, وہ پھر سلسلہ بن جاتا ہے نا. جب امریکہ ہر دور انوالو میں ہو جاتا ہوتا ہے, جب امریکہ انوالو ہو جاتا ہے, وہ پیسے بھی لگاتا ہے, وہ طریقے سے لیتا ہے, وہ آپ کو ویپنز روک دیتا ہے, چیزیں. تو امریکہ کے پاس there are thousands of ways of doing it. اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ واقعی اس ٹائم پہ اکلوتی سپر پاور ہے. جو لوگ اس خام خیالی میں ہے کہ وہ نہیں ہے, نو ڈاؤٹ, تو یہ غلطی ہے. اور ان کی ٹیکنالوجی دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی ہے, بڑی لیتھل, بڑی پریسائز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کیا لیکن کرتے شیخ ہیں. صاحب ہم ان سے لے کے کھاتے بھی ہیں, سر اب بتاتا ہوں ان میں کے آپ کو. خلاف بولتے بھی سر ہیں, ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں, اور ہمارے ویزوں کی سیاستدان- لائنوں میں بھی کھڑے ہوتے ہمارے ہیں. سیاستدان جا کے ادھر لابنگ فرمز کو اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. ان لابنگ فرمز کے جو سینیٹر چلا رہے ہوتے ہیں یا تھنک ٹینکس چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے حکومتوں کو چلایا اور توڑا جاتا ہے. اور اب دنیا کے اندر ماسوائے یہ تھوڑے سے, میں ان کو معذرت کے ساتھ چلا کہوں گا, یو کے والوں کو اور آسٹریلیا والوں کو, ان کو تو خیر عقل ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے امریکہ تک ہمیں فالو کر رہا ہے. ان کے ہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نہیں یہ فیک الیکشن ہوا, یہ صحیح الیکشن نہیں ہوا. برازیل کے اندر الیکشن ہوا, نہیں ہوا صحیح. بنگلہ دیش لے لیں, مطلب دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں فیئر ہوا. ہاں بھارت کی جو بات کی, بھارت کے اندر کیونکہ انہوں نے پورا یرغمال بنایا ہوا ہے سسٹم, آر ایس ایس نے, ان کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے. اگر آر ایس ایس آج پیچھے ہٹ جائے اور صرف نریندر مودی سامنے ہو, تو آپ دیکھیے گا نریندر مودی تو ابھی ہار گیا تھا. لیکن باقی چیزیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ہی وقت میں ہم دونوں ملک آزاد ہوئے, چاہے آزادی لی یا پھر ہم انڈیپینڈنس ملی, آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے تو اپنی جمہوریت کو اسٹرینتھن تو کیا ہے بھارت نے؟ سر ان کے حالات اور تھے نا. جب آپ کی آزادی ملی آپ کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. آپ کے پاس نہ تو اسٹیٹ بینک تھا, نہ آپ کے پاس سرمایہ تھا, نہ پیسہ تھا. آپ کے حالات ہی دوسرے تھے. پھر آپ ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہر چیز ان کے پاس تھی, آکوپائیڈ تھی, انہوں نے قبضہ کیے رکھا, پاکستان کو اس کا حصہ نہیں دیا. ہمیشہ سے ان کی کوشش تھی, انہوں نے آج دن تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. اچھا مجھے شیخ صاحب یہ ایک بات بتائیے, ایز فار ایز آئی نو محمود خان اچکزئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساری عمر انہوں نے سیاست کی ہے, لیکن آج اگر وہ حکومت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا نشان ہے کہ کوئی بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. محمود اچکزئی آپ لے لیجئے, اختر مینگل لے لیجئے, بگٹی صاحب لے لیجئے, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. اور سب کے سب کو سرمایہ مل رہا تھا, پیسے مل رہے تھے. اچھا, اب کیونکہ مڈل کلاس بیچ میں آ گئی ہے, پڑھی لکھی مڈل کلاس بیچ میں آ گئی ہے, تو اب معاملہ کچھ اور ہو چکا ہوا ہے. اور یہی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مڈل کلاس نکل کے ہنگامے کرتی ہے, وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہے. تو اب وہ سرداروں کو جو سرمایہ پہلے ڈائریکٹ ملا کرتا تھا, ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سرمایہ بٹ رہا ہے. ایک مختصر جواب دے دیجئے, اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیسے بن سکتی ہے؟ وفاقی حکومت کی بات کر لیجئے. سر کریڈیبلٹی بنتی ہے اگر آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, کریڈیبلٹی بنتی ہے اگر آپ لوگوں سے سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, کریڈیبلٹی بنتی ہے اگر آپ آٹے کے تھیلے پہ اپنی تصویر لگا رہے ہیں تو بجلی کے بل کے اوپر بھی اپنی تصویر لگا دیں. کریڈیبلٹی بنتی ہے کہ اگر آپ اپنا علاج لندن میں کروانے جا رہے ہیں تو لوگوں کا عام پاکستانی کا علاج بھی پھر لندن میں کروا دیں. کریڈیبلٹی بنتی ہے اگر لوگوں کو آپ نے اپنے بچوں کا تعلیم لندن میں دلوائی ہے اور ادھر لوگوں کو سرکاری اسکول آپ بند کر رہے ہیں, تو پھر کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑے اچھی بات کیا آپ نے. بس صاحب یہ جو گورنمنٹ کے ساتھ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو ماننے کے لیے, اس کی ریٹ ماننے کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے
وہ تسلیم کرانے میں ابھی تک ناکامی ہو رہی ہے وفاقی حکومت کو. کیونکہ اگر محمود خان اچھے جیسا جو بندہ ہے, لیفٹ کا بندہ, اور وہ کہتا ہے جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے آج وہ تیار ہے, جو پاکستان کی پولرائزیشن ہے پولیٹیکل, جو اکانومی کے حالات ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پھر پلے کچھ نہیں ہے جی. دیکھیے کاشف آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی, یہ دیکھیے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تھی تو کیا انہوں نے کھل کے بات کی تھی؟ جس کے آج بعد میں تانے بانے ملتے ہیں جی کہ لندن پلان بنا, یہ بنا, وہ بنا, اس کے بعد یہ باجوہ صاحب سے گفتگو ہوئی اور یہ ہوا, اور اس کے بعد ان کو تحریک اعتماد لائے گی. کیا عمران خان کو جب لایا گیا تھا اس کے بعد یاد نہیں کیا کرتے کہ جی جو انہوں نے دھرنا دیا تھا اتنے دن کا, کیا تھا جی وہ بھی کوئی سازش کا ایسا تھا. تو عمران خان اگر اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈائریکٹلی, وہ قباحت نہیں ہے کوئی ایسی, وہ کریں گے کیا بات؟ سوال تو بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہنا کیا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. دیکھیے بات یہ ہے 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا فیز ہے جو کہ تاریخ کا, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا, جہاں پر کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوئی؟ کہیں نہ کہیں ہوئی ہے, چاہے وہ ناقابل اندیشی سیاستدانوں کی تھی یا پہ وہ ان کو ایک دوسرے کو ختم کرنے کے سلسلے میں, جیسے بھٹو صاحب اور پی این اے کا معاملہ چلا تھا تو وہاں پر وہ برس آئے. تو لہٰذا یہ ہمیشہ سے رہا ہے. جو کارگل کو بھی آپ بھول جاتے ہیں نا, کارگل پہ بھی تو میاں صاحب نے قومی غیرت بیچی تھی. تو پھر کاشف اس طرح تو بہت پیچھے تک چلتے جائیں گے نا تو آپ کو یہی شواہد ملیں گے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے آگے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں, دیکھیے ہمیشہ ہمارے الیکشن متنازع ہوئے, اور الیکشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سسٹم بیٹھ گیا, کہیں کہتے ہیں جی یہ 47-45 ہو گیا, کہ کچھ ہوتا ہے ہمیشہ سے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ان چیزوں کو روکنے کا وقت آ گیا ہے. پاکستان کی معیشت یا سیاست اس وقت تک نہیں کامیاب ہو سکتی جب تک کہ آپ کے الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے. یعنی جو نمائندہ حکومت آئے اور اس کے بارے میں یہ سب کو پتا ہو کہ جناب یہ بالکل کی نمائندہ. آج آپ دیکھیں گے فضل الرحمان جن کے بڑے خاص الائی تھے ان کے میاں, آج وہ بھی کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, میں نہیں مانتے الیکشن کو. وہ کہتے ہیں ہم اس حکومت سے, یہ حکومت ہی اس کی پیداوار ہے. تو اگر عمران خان کو اور فضل الرحمان کا اگر سٹانس دیکھا جائے تو ایک ہی ایک طرح کا آکے بالکل. لہٰذا یہ جو چیز ہے نا, اس پہ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اگر بات کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی صاحب کہ جی وہ کون سا کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے بات کرنے کی. ارے بھائی اس سے پہلے جو حکومتیں بدلتے رہے وہ کانسٹیٹیوشن میں دیکھ کے بدلی تھی آپ نے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہونی چاہیے سب مل کے بات کریں, سب پارٹی مل کے بات کریں کہ جہاز اس ملک میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. These are the things which has to be talked to the right. افریدی صاحب, کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیبرری کے بعد اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو ماننے کے لیے اندرون ملک جو ہے سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ بھی نہیں مان رہی ہیں, اور باہر سے جو ظاہر ہے کہ ہمارے ڈونر, ہم ڈونر ہی کہیں گے کیونکہ ہماری اقتصادی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم فورن ایڈ اور فورن قرضے کے بغیر نہیں چل سکتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے لوز ہی کیا ہے. ہمیں آئی ایم ایف سے بھی جو ملا ہے وہ اتنا سا ملا ہے کہ وہ بس کیا کہتے ہیں, وہ ادھار کی میں والی بات ہے. تو ابھی بھی حالات ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو کوئی کریڈیبلٹی مل سکتی ہے, یا پھر یہ جس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں, اور یہ کریڈیبلٹی کیسے ملے گی ان کو؟ کریڈیبلٹی تو جی جب اکنامکلی ڈیلیوری نہیں ہوتی تب تک کریڈیبلٹی مشکل ہے. آپ جیسے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ڈیموکریسی کا اہم عنصر ہے کہ صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں, بیسک عنصر ہے, اور اس سے آپ ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا جہاں مسلم ممالک میں بادشاہ آتے ہیں, دبئی آپ دیکھ لیں, سعودی عرب دیکھ لیں, بحرین دیکھ لیں, وہ اگر اکنامک فرنٹ پہ ڈیلیور کر رہے ہیں بادشاہت ہونے کے باوجود, تو لوگ خوش ہیں ان سے اور ان کی زندگی اچھی ہے. مسئلہ تب سمجھتے کہ دبئی, آپ جن گلف کی اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, سعودی عرب کی کر رہے ہیں, ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم بھی ہے نا جی, پیٹرول بھی ہے. ہاں وہ نہیں, وہ بات آپ کی 100% صحیح ہے. ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اکنامکلی لوگوں کی زندگی آسان کرتے ہیں, چاہے جس سورس سے بھی ہو, تو آپ کے خلاف پھر اپرائزنگ نہیں ہوتی, آپ کے خلاف ریوولٹ نہیں ہوتے. آپ کے خلاف دیکھیں نا سری لنکا میں جیسے لوگ گھس آئے ہیں, ابھی بنگلہ دیش میں جس طرح لوگ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھس آئے ہیں, یہ والی چیزیں تب تک نہیں ہوگی. ہمارے ہاں بھی لیکن پھر صاحب وہ آپ سری لنکا اور بنگلہ دیش کی جب بات کرتے ہیں
तो इन दोनों मुल्कों में तो डेमोक्रेसी थी ना जी, तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी तो है। वो डेमोक्रेसी में तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन डेमोक्रेसी में आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जब आते हैं, इसका मतलब है आपने डिलीवरी नहीं की। डिलीवरी नहीं की। मैं यही कह रहा हूँ कि जब देखिए ना, चाइना में भी तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, वहाँ पे 1.5 अरब लोग जो है वो अमन से और खुशहाली से रह रहे हैं, क्योंकि जो चाइनीज हुकूमत है या जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो डिलीवर कर रहा है, वो रोजगार भी दे रहा है, वो इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है। डालिए कि परवेज खटक साहब और उस्मान बुज़दार साहब उन्होंने क्या डिलीवर किया था, जरा इस पे जरा रोशनी डाल दें। डिलीवरी तो हमारे किसी सियासतदान ने नहीं की तो ना। वो भी तो टाइम जाया हुआ ना। वो तो आप देखें ना डिक्टेटर को हम क्यों, या ज़ियाउल हक साहब हो गए, आज इमरान खान जेल में, ये सब भाग गए हैं। नहीं, वो ज़ियाउल हक मुशर्रफ साहब को हम क्यों क्रेडिट देते हैं कि वो जो है उन्होंने डिलीवरी की? वो डिलीवरी उन्होंने भी नहीं की, वो अमरीकी इमदाद थी जो उन्होंने डिलीवरी की। पाकिस्तान का सर्वाइवल अगर आप 1947 से डॉलर आ रहे थे, वो डॉलर आ रहे थे। 71 तक हम बंगालियों के रहम करम पे जी रहे थे, पटसन हम। वैसे काशिफ साहब, ये अफरीदी साहब बात कर रहे हैं डिलीवरी की, ये असल चीज न्यूक्लियस बेसिक है, जो डिलीवरी करेंगे वो आगे रहेंगे। मेरे ख्याल में किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अब डेमोक्रेसी को भी साइड पे रख दे, अवाम को डिलीवरी चाहिए। बेसिक तो यही है ना जी, आपकी परफॉर्मेंस, हुकूमत का कंसेंसस ना हो, हुकूमत का करेगा, हमारा कंसेंसस पे है सब तज्जियाकारों का कि डिलीवरी जो करेगा वही कामयाब रहेगा, वो इंटैक्ट होगा, वही रहेगा ना। तो ये फिर कैसे मामलात होंगे? अब ये देखें ना, एक बात पे जरा वन लाइन आंसर दे दीजिए, थोड़ा एक टॉपिक और है, आगे चलें। नवाज शरीफ मुज़ाकरात की बात करके पीछे से चुरा घोंप देते, ये शिखज़ई साहब ने कहा। मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ, अर्ली 90s में पीर साहब पगाड़ा जो थे, उन्होंने इनके बारे में एक जुमला कहा था, बड़ा मशहूर हुआ था, बाद साहब को भी याद होगा। उन्होंने कहा था कि शरीफ बरादरान जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं, और जब ये इनको मुश्किल से निकलते हैं तो ये फिर गिरबान से पकड़ लेते हैं। आपको याद होगा, ये बात बड़ी फेमस थी। तो ये जो बात की है उन्होंने, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि मियाँ साहब बहुत मतलब गुस्से में हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं उनको? अच्छा, इसमें जो नवाज शरीफ की जो क्रेडिबिलिटी है, वो बात तो आपकी सही है जो स्टेटमेंट आपने बताई, लेकिन अगर हम देखें तो लेट 90s में जब बीबी शहीद के साथ उनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो फिर इन दोनों सियासतदानों ने एक दूसरे के पीठ में चुरा नहीं घोंपा। आप देखें मिलके लूटा, नहीं, आवाम के वो अलग है, वो अलग बात है। देखें, वो बात अलग है। 2008 से लेके ऑनवर्ड्स आप देख लीजिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये लोग आए और एक दूसरे की करप्शन पे आंखें बंद रखी। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि वो तो अवाम को लूटने का जो मंसूबा था, वो तो अवाम के हकूक में सौदेबाजी की ना इन्होंने। और अब तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मजबूत हो गया। जा वो बात तो आपकी सही है, लेकिन स्टेबिलिटी तो रही ना। मतलब कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, कोई हुकूमतों का तख्ता दड़न नहीं हुआ, वो टू पार्टी सिस्टम था ना 2008 से 13 तक। तो आपको अगर स्टेबिलिटी आप ले आए ना, तीसरी पार्टी अंदर आ गई। हाँ, तो वहां से फिर आप देखें खलफशार पैदा हुआ मुल्क के अंदर। लेकिन आइन में तो कोई कदम तो नहीं है कि दुआ नहीं, अब हम उसी की दुआ कर रहे हैं कि ये तीनों बैठ जाएं और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें। अब वो आगे, वो आखिरी मेरा क्वेश्चन है, आप अंडर रेट कर रहे हैं, मौलाना को उनका नाम नहीं ले रहे। शेख साहब, इमरान खान साहब ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा जी 9 मई जो है नून लीग की इंश्योरेंस पॉलिसी है, नवाज शरीफ 4 अंपायर्स के बावजूद बुरी तरह हार गए और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात तो मैंने देखी है, स्पेशली ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल वगैरह, जिनकी अपनी सीटों के ऊपर बहुत बड़े निशान हैं, वो बात कोई होती है, वो लेकर जो है 9 मई की तरफ आते हैं। 9 मई की जो है उससे कोई इनकार नहीं है कि जो उसमें जनरल मुलव्वस हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की, आपको कोई इसमें सच्चाई लगती है? सर, ये मौका क्यों दिया जा रहा है? ये मौका इसलिए दिया जा रहा है कि जो 9 मई के किरदार थे, मरकजी किरदार, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। वो किस वजह से नहीं पहुंचाया गया, वो एक सेपरेट कहानी है। अगर वो चंद एक लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो ये सारा पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलना था। अब ये पेंडोरा बॉक्स हर वक्त ओपन हुआ करेगा, 9 मई 9 मई 9 मई। तो नून लीग ने तो इसको बड़ा अपने हक में यूज कर लिया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। डॉन लीग्स नून लीग के खिलाफ हुई थी, उस वक्त खान साहब ने डॉन लीग्स को बड़ा यूज किया था। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं एक दूसरे के खिलाफ यूज, तो इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। आप नहीं समझते कि कुछ कोर इश्यूज और सीक्रेट इश्यूज ऐसे हैं
کہ جن کو نہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈسکس کرنا چاہیے نہ میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. جو قومی اہمیت کے معاملات ہیں ان کے اوپر بالکل ایسی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب میرٹ پہ لوگ اسمبلی کے اندر آئیں گے. اب میرٹ پہ تو آتے نہیں ہیں, وہ تو پیسے کے زور پہ آتے ہیں. تو انہوں نے تو پھر یہی کام کرنا ہے. اس وقت میرٹ تو وائلیشن ہو چکی ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں دس از دا امینڈمنٹ, مطلب پاکستان نیڈس جی اس قسم کی امینڈمنٹس. جی بس اب یہ جو عمران خان صاحب آپ بیان دے رہے ہیں, اب کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہماری جو سیاسی کشتی ہے بہت بڑی مجدار میں پھنسی ہوئی ہے, اور وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں. مبینہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پینترا بدلنے کے لیے انگلینڈ جانا چاہتے ہیں. وہاں پر جا کے پھر وہ کوئی, کیونکہ ان کو عوام میں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو گیا ہے اور اپنی جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کی مقبولیت اور پرفارمنس کا بھی اندازہ ہو گیا ہے. تو پھر وہ جا کر میرے خیال میں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا پھر بڑا ڈیموکریٹک یا پھر بڑا ریولیوشنری کوئی سٹیٹمنٹس دینا چاہ رہے ہیں. کاشف بات یہ ہے کہ آپ نواز شریف کی سیاست سے بے شک اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. چاہے جس طرح بھی ہیں. اب یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے جو حالیہ الیکشن ہوئے ان کو اس بات کا اچھا ادراک ہو چکا ہے کہ ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہے. جو اس وقت تھا جب پنجاب میں ان کا راج تھا, جب انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا بھی نعرہ لگایا تھا, تو وہ پنجاب میں خوب چھائے ہوئے تھے آ کے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں پیپل پارٹی شامل تھی. لیکن اب جو ہے یہی پنجاب جو ڈیوائیڈ ہو گیا پی ٹی آئی اور نواز شریف سے, اور پیپل پارٹی کو بہت ایک تھوڑا سا ایک اب وہ ہاں. اب اگر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب میاں صاحب آئے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے چند ایک دانشوروں نے, بڑے کالم نگاروں نے, اینالسٹ نے یہ بات کہی کہ میاں صاحب تو بڑا عروج دیکھ چکے ہیں 3 ٹائم کے, اب ان کو چاہیے کہ اسی طریقے ایسی سیاست کریں تاکہ جس سے ان کا قد بڑھے اور وہ اس اقتدار کی جو لالچ ہوتی ہے اس سے بالکل بے غرض ہو جائے. یہ ہو جائے, یہ خواہشیں تھیں لوگوں کی, کہا گیا تھا. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک لمبے عرصے تک آپ دیکھیں کہ سیاست یہ چلتی رہی کہ یہی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی آ گئی, پنجاب میں بھی حکومت مل گئی, اور ان کو خان صاحب کو جیل بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا اور سارے بندے پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. اب ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا, کیونکہ جب تک یہ وہ اس طرح کی سیاست کریں گے ان کی پاپولیرٹی میں کمی واقع ہوتی رہے گی. اس لیے خان صاحب آپ سمجھتے کہ پنجاب حکومت کے اجلاسوں میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا سیاسی قدکار جو ہے بالکل نیچے پھینک دیا؟ دیکھیے وہ ایک چونکہ ایک نہ صرف وزیر اعظم بھی رہے ہیں, وہ ایک ان کے باپ بھی ہیں, فادر بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت جو ان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے جب پنجاب میں تھے تو اس میں ڈیولپمنٹ کروائی, یہ وہ چیزیں کافی ہوئی تھی, تو سوچیں کہ تھوڑی سی ایڈوائس کر لیتے ہیں اپنی بیٹی کو, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں اگر اس عمر میں اس وقت بحیثیت 3 دفعہ وزیر اعظم کے اگر وہ سچائی کی بات کرتے ہیں تو میں یقیناً سمجھوں گا کہ ان کا قد بڑھے گا. لیکن اگر وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں, فادر فکر بننا چاہیے اس وقت. جی فرید صاحب, یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے, آپ ایگری کرتے ہیں کہ مطلب وہ باہر جا کے پھر کوئی سیاسی پینترا بدلنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے 2017-18 میں بھی دیکھا کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے زبان بھی بولی, سب کچھ کیا, لیکن اینڈ میں آ کر ان کو عوام نے 2024 میں رد کیا, تو ایسا کوئی سین دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ مستقبل میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے حالات کے مطابق اپنا سٹینس چینج کر سکتے ہیں. خیر یہ بات تو ہمارے جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کے ساتھ مشہور تھی, یو ٹرن کی بات, لیکن باقی سیاستدان بھی اس کے لیے کچھ بعید نہیں. جس طرح باسط صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, بڑا ویلڈ کیا کہ پنجاب میں ان کا راج تھا, وہ بالکل واج تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں اس الیکشن میں اگر سب سے زیادہ کسی کو فائدہ ہوا ہے اور جو ان کی دلی خواہش تھی, اور دلی خواہش بھی آج سے نہیں, ان کو 80s کے زمانے سے, وہ صرف فائدہ ہوا آصف علی زرداری کو, کہ ان کی خواہش تھی کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا زور ٹوٹے. وہ ہوتا کیا تھا, الیکشن ہوتے تھے اور پنجاب میں 145-150 سیٹیں جو تھیں وہ نون لیگ جیت جاتی تھی. لیکن فریدی صاحب ان کا زور, آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کو تو پھر بھی کچھ نہیں ملا نا پنجاب سے. نہیں آپ دیکھیں نا, وہ کنگ پارٹی ہو گئی ہے, وہ تو ادھر سے میں یہی کہہ رہا ہوں, صدر ان کا وہ تو بندر بانٹ کے صدر ان کا
اب دیکھیں نا آئندہ جو میں دیکھ رہا ہوں 20-30 سال یہ بہت مشکل ہے کہ پنجاب میں کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی کلین سویپ کر کے آئے. نہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے نہ نواز شریف. تو یہ جو سینیریو ہے کنگ میکر ہے آصف علی زرداری, یہ پولیٹیکل سینیریو جو ہے خطرناک نہیں سمجھتے آپ؟ یہ خطرناک ہے, لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے زیادہ ہاں تو گورنمنٹس ول پرفارم جو فیوچر میں آئیں گی جب ان کے پاس پورا مینڈیٹ نہیں ہوگا. ہاں وہ تو بہت مشکل ہے کسی بھی حکومت کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے کم از کم ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی ٹو میک سم پالیسیز اور اس کی امپلیمنٹیشن کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا یہ تو ایک ایک ٹرانزیکشن ایک ایک بل پہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے. ایک ادارے کا سربراہ جب حکومت لگاتی ہے تو ادھر بلاول صاحب وہاں پہ ٹویٹ کرتے ہیں یا ایک لاسٹ کوسچن جی آئی گاٹ 2 منٹس. کیا مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دیں گے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میگنٹ میں ہوں, سب میرے پاس آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سر بالکل حکومت کے ساتھ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, اور جو دھوکہ ہوا ہے انہوں نے شکوہ کیا نواز شریف صاحب سے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. نواز شریف نے آگے سے جواب دیا دھوکہ تو میرے ساتھ بھی ہو گیا. اچھا اب وہ دونوں کے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا, اب کیا کریں بیچارے. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں مختصر جواب دے دیجئے کہ ان کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اب گین کیا ہوگا؟ سر انہوں نے صرف اپنے سیٹیں لینی ہیں اپنی جو ان کا سٹانس ہے وہ تو ٹوٹ جائے گا. انہوں نے اپنی فیملی کی سیٹیں لینی ہے, وہ انٹرسٹ ہے. جی بس اب دیکھیے مولانا صاحب کا جہاں تک میرا خیال ہے, یہ میرا ایک تجزیہ ہے, میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن مولانا صاحب میرا نہیں خیال کہ حکومت کے ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا بھی سٹانس ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے, ان کا بھی ایک سٹانس ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا صاحب جو ہیں وہ جس طریقے سے ان کی پارٹی اور ان کے بندے جو اس وقت جو تجزیوں میں سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, وہ زبان استعمال نہیں کرتے, پہلے کرتے تھے. لہٰذا اتنا بڑا یو ٹرن مولانا صاحب لے نہیں سکتے. جی مجھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ہو سکتا ہے پھر سمجھ آ جائے. وہ لگا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے کیا ملے گا. میرا تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے کیا ملے گا. اگر وہ الیکشن ہوتا ہے اور فارم 47 کی تو ان کی تو ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہیں. آفریدی صاحب آپ تو خود ماشاءاللہ سرحد کے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی تو ساری سیٹیں عمران خان صاحب جیتے. اگر الیکشن وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیٹیں دیں, مجھے سیٹیں جو چلیں جی, لیٹ اٹ بی اے سرپرائز. آپ اکانومسٹ بھی ہیں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا, 1 لائن آنسر دے دیجئے. حکومت کے مہنگائی کم ہونے کے دعووں میں کتنی سچائی ہے؟ میں نے آپ کو انٹرو میں بتا دیا کہ ہر چیز جو جتنی مہنگی ہے, پیاز ٹماٹر اور یہ وہ, 1 لائن آنسر. آپ نے کہا دعووں میں, تو دعووں میں تو سچائی ہے, 9% ہی انفلیشن بڑھا, لیکن حقیقت میں کوئی سچائی نہیں. حقیقت میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ 9 روپے جو پہلے الفاظ کی جادوگری ہے, اب وہ 9 جو ہمیشہ سے. لیکن کاشف بھائی تھوڑا بہت فرق تو پڑا ہے. رائٹ ویورز, آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک کوشش کی ہم نے یہ جو تھے ان کے اوپر جو ہے بالکل سٹیٹ بات آپ تک پہنچا سکے. لیکن پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں, موجودہ حکومتوں کی پرفارمنس ہے, اس کو دیکھ کر ہر بندہ یہ سوچتا ضرور ہے آخر کب تک چلے گا. عوام کے حقوق جو ہے جس طریقے سے دبائے جاتے ہیں, جو ظلم و ستم بلوں میں اور مہنگائی سے انہیں دیا جاتا ہے, اس کا کبھی تو جو ہے کوئی حل نکلے گا, اور وہ کون نکالے گا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ